بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ذکر ہے اس ذات کا جو بندگی کی انتہا اور عشق کی تفسیر ہے، جن کی سانسوں سے ذکر کی خوشبو آتی ہے اور جن کی نگاہ میں کرم اور کلام میں اثر ہے، وہ جن کی نظر سے دل زندہ ہو جاتے ہیں اور وہ جن کی زبان سے مردہ ایمان جاگ اٹھتے ہیں، جن کی دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں اور وہ جن کے ذکر سے دل دھڑکنے لگتا ہے، جن کی نگاہ سے سینے منور ہو جاتے ہیں اور جن کی زبان سے حق کی خوشبو آتی ہے۔ وہ سلطان اولیاء، تاجدار بغداد، محبوب سبحانی، پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یکم رمضان مبارک 470 ہجری میں جیلان کے ایک قصبہ میں پیدا ہوئے اور یہ معرفت کا خوبصورت چراغ آگے چل کر بغداد کے آسمان پر روحانیت کا سورج بنا۔ آپ نے ظاہری علوم میں کمال حاصل کیا، فقہ، تفسیر، حدیث، نحو اور بلاغت کے اصولوں سے فیض پائے۔ پھر جب علم نے دل کا در کھٹکھٹایا تو آپ عارف کامل بن کر ابھرے، جن کے ایک جملے سے زمانے کا رخ بدل جاتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، طلب الدنیا خدم و طلبۃ الآخرۃ تجار و طلبۃ اللہ ملوک۔ فرمایا جس نے دنیا کی طلب کی، جو دنیا کے طالب ہیں وہ خادم ہیں، اور فرمایا طلبۃ الآخرۃ تجار، اور جو آخرت کے طالب ہیں وہ تاجر ہیں، فرمایا و طلبۃ اللہ ملوک، اور جس نے اللہ کو طلب کیا وہ تو بادشاہ ہوا کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، طہر قلبک عن غیر اللہ تکن ولیجا للہ۔ فرمایا دل کو اللہ کے سوا ہر شے سے پاک کر لو، تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ پھر وہ وقت آیا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ رب ذوالجلال نے وہ شان، وہ عظمتیں عطا کی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود پھر اپنی تعریف بیان کی اور اس طرح ارشاد فرمایا، قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ فرمایا میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں کے اوپر ہے۔ اسی پر اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا تھا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ گرامی قدر حضرات، یہ شان، یہ عظمت رب ذوالجلال نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی کہ آپ نجیب الطرفین سید تھے، حسنی حسینی سید تھے۔ آپ کی محفلوں میں عشق کے چراغ جلتے اور ہر دل کو اللہ کی طرف پلٹنے کی چاہ ملتی۔ آخرکار آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 561 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا تو بغداد کے گنبدوں پر سکوت چھا گیا، مگر آسمان نے گویا اعلان کیا، روحانیت زمین سے نہیں گئی بلکہ آسمان کی طرف لوٹی ہے۔ آج بھی جب کوئی دل ٹوٹ کر یا غوث اعظم دستگیر کہتا ہے تو امیدوں کے دل کھل جاتے ہیں اور روحوں پر امن کی بارش برستی ہے۔ سلام ہو اس ہستی پر کہ جس کی ولایت آج بھی دلوں کا سکون ہے، اور وہ ذات کوئی اور نہیں، وہ میرے اور آپ کے پیارے پیر پیران پیر دستگیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابرکت ذات مبارک ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال حضور غوث پاک کے درجات بلند فرمائے اور آپ کے صدقے میں ہم گناہ گاروں کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ والسلام۔